أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ سب کو خوش آمدید. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہمارا جو ہے قرآن کورس کا نیا بیچ سٹارٹ ہو رہا ہے. جیسا کہ آپ کے سامنے یہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا قرآن کورس 1، اس کو ہم QC1 کہیں گے. اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ آپ کا جو بیچ ہے یہ 519 یعنی 519 ہے یہ بیچ. تو یہ کائنڈلی آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. اور اس جو ہمارا کورس ہے اس کا نام کیا ہے جی؟ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے. تو سب سے پہلے ہم اس کو نماز کے ذریعے سے کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کو جو ہے سمجھا جائے. تو نماز کے جتنے اذکار ہیں تسبیحات ہیں تو اس کا ہم ترجمہ دیکھیں گے. اور اسی طرح کچھ گرامر کی آسان سے جو ہے ہم اس میں جو قواعد ہیں ان کو دیکھیں گے. تو بہرحال جیسا کہ یہ نام سے ظاہر ہے کہ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، تو یہ ایک بہت زبردست طریقہ ہے اور آسان ترین طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ قرآن مجید کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں. تو آج کا ہمارا جو ہے وہ تعارفی سیشن ہوگا جس میں آپ کو کورس سے متعلق کچھ تعارف کروایا جائے گا، کچھ اس کا جو ہے آپ کو کانٹینٹس کچھ بتائے جائیں گے اور نیکسٹ کے لیے آپ کو بتایا جائے گا کہ کیا ہم نے کرنا ہے. تو یہ کورس آپ تک جو پہنچانے تک سعادت ملی مجھے ملی، اور میرا نام محمد شیخ فاروق ہے اور یہ میں آپ تک پہنچاؤں گا. میرے ساتھ کچھ اور ساتھی بھی ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور وہ اس میں شامل ہوئے. تو وہ بھی میرے ساتھ اس میں رہیں گے انشاءاللہ تھرو آؤٹ سیشن. تو بغیر کسی ہم ٹائم کو ضائع کیے اسٹارٹ کرتے ہیں جی تعارفی سیشن قرآن کورس کا. تو سب سے پہلے ہم تعارف میں کیا دیکھیں گے؟ تعارف میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے جی ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم جنہوں نے یہ کورس ڈیزائن کیا. ارشد اقبال ملک صاحب ہیں. الفلاح منزل ٹرسٹ کا تعارف آپ کو کروایا جائے گا اور میں اپنا تعارف کچھ مختصر سا کورس کا تعارف آپ سے کروایا جائے گا اور اسی طرح جو ہے کورس کو پڑھانے کا طریقہ اور اسباق کے حصے. اچھا جی، تو ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب یہ ان کا ڈیزائن کرتا کورس ہے اور آپ جو ہے PhD ہے جیو ٹیکنیکل انجینئرنگ میں یونیورسٹی آف اوکلاہوما USA سے کیا ہے اور آپ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں کنگ فہد یونیورسٹی آف پیٹرولیم اس میں دمام میں سعودی عربیہ میں. تو سب سے جو بڑی ان کی جو اچیومنٹ ہے یا کنٹریبیوشن ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی کے فاؤنڈر ہیں، اس کے بانی ہیں. آپ جو ہے بنیادی طور پہ حیدرآباد انڈیا سے آپ کا تعلق ہے. آپ نے شاید ان کو پیس ٹی وی بھی دیکھا ہو. تو یہ ان کا ڈیزائن کردہ کورس ہے اور یہ انشاءاللہ جب آپ دیکھیں گے تو اس میں بہت زیادہ آپ کو ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو بہت زیادہ آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گی. تو اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے کہ اتنا اچھا کورس ہمارے لیے ڈیزائن کیا. تو اس کے بعد ہمارے جو پاکستان میں جن کے ذریعے جس کی وساطت سے ہم یہ کورس آپ تک پہنچا رہے ہیں میرے استاد بھی ہیں انتہائی قابل احترام ارشد اقبال ملک صاحب. یہ میرے ٹیچر بھی رہے ہیں اور ان کی جو آپ کے سامنے بایو ڈاٹا نظر آ رہا ہے. آپ ایک اپنا بزنس رن کرتے ہیں اقبال اینڈ کمپنی کے نام سے اور سب سے بڑی جو کنٹریبیوشن ہے جو اچیومنٹ ہے وہ آپ قرآن کورسز کو پڑھاتے ہیں اور 2006 سے یہ پڑھا رہے ہیں اور چیئرمین ہے جو ہمارا اسلامک کمیونٹی سینٹر ہے اسلام آباد میں 2009 سے جو بنا تھا الفلاح منزل ٹرسٹ کے نام سے اور اس کے تھرو الفلاح منزل ٹرسٹ کے ذریعے ہم آپ سے مخاطب ہیں. تو الفلاح منزل ٹرسٹ کیا ہے جی؟ الفلاح منزل ٹرسٹ اسلام آباد میں سیکٹر E11-4 اس کا ایڈریس ہے. تو ان کا مقصد کیا ہے، ویژن کیا ہے؟ الفلاح منزل کا ویژن ہے کہ ہم آپ کو برنگنگ ٹوگیدر لائک مائنڈیڈ فیملی کہ ایک جیسے مطلب جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے. کیوں؟ ریوائول آف دی اسلامک امہ تھرو انڈرسٹینڈنگ دا قرآن، کہ ہم جو ہے قرآن کو سمجھ کر اس کے مطابق جو ہم اپنی زندگی کو گزار سکے اور جو اس وقت امت مسلمہ کو مسائل درپیش ہیں ان کا اس کے ذریعے حل نکالا جا سکے. تو آپ کی پوری زندگی جو 24 گھنٹے کی زندگی اس میں آپ جیسے آپ دفتر میں ہیں، آپ گھر میں ہیں یا آپ کی پرسنل جو معاملات ہیں اس میں کیسے ہم قرآن کو لے کے آ سکتے ہیں. تو یہ ایک ویژن ہے اس الفلاح منزل ٹرسٹ اور انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی کا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس میں جو ہے وہ کامیاب کرے اور اخلاص ہمیں عطا فرمائے. اچھا، یہاں پہ تھوڑا سا میں اپنا تعارف کروا دوں. میرا کوئی زیادہ لمبا چوڑا تعارف تو نہیں ہے. سب سے بڑا تعارف تو یہ ہے
सबसे पहले अपना मैं नाम बताऊंगा कि मोहम्मद शोएब फारूक नाम है मेरा, और मैं स्टूडेंट हूँ कुरान का। तो इसके अलावा जो है मुझे अल फलाह मंजिल की तरफ से ये परमिशन मिली, सर्टिफाइड कुरान टीचर हूँ, कि आपको ये कुरान जो है वो पढ़ाया जाए। तो मेरी जो इस कोर्सेज के हवाले से मैंने ये 5 कोर्सेज कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। QC5 कंप्लीट हो गया और QC6 मेरा चल रहा है। और इससे पहले मेरा एक जो है बैच में डिलीवर कर चुका हूँ, कंडक्ट करवा चुका हूँ एक क्लास, और ये मेरा दूसरा बैच है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इसमें जो है कामयाबी अता फरमाए, और जो मकसद है उसमें हमें जो है कामयाब करे, और अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इसके अलावा मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है 19 साल का, कुछ टेक्निकल कॉलेज में और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में। तो ये एक मेरा मुख्तसर सा तारुफ है। इसके साथ मेरे जो टीचर्स में हैं यहाँ पे आपके साथ मौजूद हैं मियां मोहम्मद एजाज साहब। अल्लाह ताला ने जज़ाए खैर दे कि अपना ये कीमती टाइम जो है इन्होंने निकाला, और ये मेरे साथ मौजूद रहेंगे इंशाल्लाह। कोई इस तरह का इश्यूज होता है तो वो आपको वो भी करेंगे, और साथ साथ बाकी क्लासेज में भी इंशाल्लाह। बाकी हमारे ब्रदर हैं इंजीनियर आमिर मसूद मलिक साहब, वो आज हमारे साथ शायद नहीं है, तो वो भी हमारे साथ इसमें असिस्ट करेंगे, हमें जो है कोऑपरेट करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। इजाज साहब, आप कुछ अपने अगर वर्ड्स अपना शेयर करना चाहें तो यू आर वेलकम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। सबसे बेहतरीन ये हदीस है कि सबसे बेहतरीन जो कुरान सीखे और सिखाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे ब्रदर आपको सिखा रहे हैं और आप लोग सीख रहे हैं। आप दुनिया की बेहतरीन क्लास के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। क्यों? आप तालिब इल्म हैं, सीख रहे हैं। तो ये इस हदीस का मसदाक इंशाल्लाह आप बेहतरीन अजर इसका पाएंगे। बाकी यहाँ भी होता ही है कि हम ये क्लास जब स्टार्ट हो जाती है, पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो ये शैतान हमें कहता है कि आप किस डगर पर चल पड़े हो, क्या कर रहे हो, ये आपका काम नहीं है। तो कोशिश ये करनी है कि आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह ज्वाइन किया हुआ है, इस वक्त आप लोग क्लास में मौजूद हैं, इसको आपने क्विट नहीं करना। और हमारे ये बेहतरीन टीचर है माशाल्लाह, ये आपको बेहतरीन किस्म का सिखाएंगे, तो आपने सफ़र को जारी रखना है। ये इंशाल्लाह सिर्फ 20 लेसन के अंदर ये फिनिश हो जाता है। तो अभी आपने स्टार्ट किया है, अभी कुछ दिनों में आप देखेंगे आपका सफ़र आहिस्ता आहिस्ता आधा होगा, फिर किसी तरह कंप्लीट हो जाएगा। तो सिर्फ इसके अंदर कुरान का हमने सिखाना है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ आप नमाज का तर्जमा सीखेंगे, जो कि पहले ही आपको आती है। इससे क्या होगा, आपकी नमाज इंशाल्लाह मुयस्सर हो जाएगी, बेहतरीन हो जाएगी जब आप उसका तर्जमा आना शुरू हो जाएगा। तो बस मेरी आपसे आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली बराए मेहरबानी इस सफ़र को आपने स्टार्ट तो कर लिया है, इसको कंप्लीट भी करना है। शैतान के बहकावे में नहीं आना। जब भी आपको शैतान कहे तो आप इसमें तावुज़ पढ़े, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वो अब सबसे ज्यादा काम आपके इसी टाइम में निकलेंगे। क्यों? शैतान कहेगा कि ये इस लाइन पे चले हैं, आपको हटाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। बस मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि इस सफर को जारी रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह इजाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। तो उसके बाद आपका तारुफ आपके साथ जो है इंशाल्लाह रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी एक शेयर कर दिया जाएगा, जिसमें कुछ आपकी जो है वो कवायफ है वो आप उसको फिल करेंगे। तो वो साथ साथ दूसरा सबसे बड़ा बड़ा जो आपका तारुफ होगा वही होगा कि आप जब जूम के जरिए आप ज्वाइन करें तो ये बराए मेहरबानी अपना कंप्लीट नेम जो है ना वो सही करके लिखा करें, ताकि जो है ना एक तो आइडिया हो कि जो क्लास में ज्वाइन कर चुके हैं ये आपका तारुफ भी होगा और आपका सही नाम जो है उसमें होना चाहिए। तो बाकी इंशाल्लाह साथ साथ ये चीजें चलती रहेंगी। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस कोर्स के इनकाद में हमारी मदद की, और इन लोगों को जिन्होंने इसके बारे में आपको इत्तला दी। तो आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया कि आप ये अल्लाह की किताब सीख रहे हैं। जी सिस्टर साइमा, आपका हैंड रेज है, कोई आप कोई बात पूछना चाहती हैं या कोई इशू है, क्या मसला है आपका? अपना माइक आप अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। जी सिस्टर साइमा, मेरे ख्याल में सिस्टर साइमा का कोई माइक का इशू है, तो ये काइंडली इसको कोई अगर रिजॉल्व कर सकता है, हमारे जो एक्यूटीज हैं या ब्रदर इजाज साहब हैं, तो ये इनका माइक का चले जी।
تو آپ لوگ بہت خوش قسمت ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جیسے ابھی اجاز بھائی نے آپ کو بتایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کیا ہے. تو یہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو اس سے زیادہ اور بڑی دلیل کی تو بات ہے نہیں، ٹھیک ہے، کہ قرآن سمجھنا آسان ہے. تو انشاءاللہ اس کو آگے بھی ہم دیکھتے ہیں، ہماری سلائیڈز آ رہی ہیں کہ قرآن سمجھنا کیسے آسان ہے. تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، آپ منتخب شدہ ہیں، یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ جیسے بھی آپ تک یہ میسج پہنچا اور جس ذریعے سے بھی آپ یہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ پہنچے ہیں اور اتنا اچھا جو کورس ڈیزائن کر دے اس کو آپ کر رہے ہیں، تو یہ انتخاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اپنے اس انتخاب کو بھولنا نہیں، ٹھیک ہے جی. اور اپنے لیے دعا کرنی ہے اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ ہمیں اس قرآن کے کورس میں جو ہے وہ مکمل طور پر اس کو کرنے کی توفیق عطا فرما، کمپلیٹ کرنے کی، اور اس کے علاوہ جو ہمیں ہیں وہ شیطان کے وسوسے ہیں ان سے بچا، تاکہ ہم اس کو اچھے طریقے سے مکمل کر سکیں. تو یہ اپنے اس عظیم انتخاب کو نہیں بھولنا. ایک دفعہ پھر آپ کو سب کو مبارکباد اس کورس میں کہ آپ نے اس کو جوائن کیا. تو یہاں پہ کچھ اہم ہدایات ہیں اس کورس کے حوالے سے، وہ آپ تھوڑا سا دیکھ لیں کہ آپ کے سوالات کے جواب کیسے جو ہیں وہ آپ کو دیے جائیں گے. تو جیسا کہ یہاں پہ ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ ہینڈ ریز کا آپشن ہے، تو آپ لوگ اپنا جو ہے مور میں جا کے یا ریئیکشنز میں جیسے جا کے آپ اس کو ریز ہینڈ کے آپشن پہ آپ کر سکتے ہیں. آپ ہینڈ ریز کریں گے تو میں آپ کو جو ہے یہاں پہ الاؤ کروں گا کہ آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں. تو جب آپ کو کہا جائے گا تو آپ سوال کر سکتے ہیں جو آپ پوچھنا چاہیں. بہرحال آپ کوشش کریں کہ آپ لوگ کلاس کے دوران کوشچن بہتر ہے کہ زیادہ نہ کریں. اگر کوئی ایمرجنسی کو ضروری سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. باقی یہ کہ درمیان میں ہم کچھ وقفہ کریں گے، اس دوران آپ سوال کر سکتے ہیں، یا اینڈ پہ پھر سوالات کا سیشن ہوتا ہے. تو گزارش یہی ہے کہ تھوڑا سا یہ کلاس کے دوران اگر انٹرپشن نہ ہو تو یہ بہتر ہوگا. باقی آپ ہینڈ ریز کر کے تو سوال کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ اپنا مائک آپ جو ہے وہ اوپن نہیں کر سکتے. باقی یہ ہوگا کہ آپ کے سوالات جو ہوں گے وہ ان کے جوابات کیسے ہوں گے. تو جو جواب مجھے آتا ہوگا وہ تو آپ کو ڈائریکٹ میں یہاں پہ بتا دوں گا. اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو سوال ہو وہ اس ٹائم پہ آپ کے اس کورس میں مطلب جو ہے وہ ضروری نہیں ہے آپ کو بتانا، وہ آگے آ رہا ہے، اگلے لیول کا ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، اس کے لیے ہم کچھ اشارے ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھیں. تو یہ جو اس طرح کا اشارہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب اگلے لیسنز میں آئے گا، یا پھر اگلے جو لیولز ہیں جیسے یہ QC1 ہے، QC2 ہوگا، QC3، تو یہ آگے کا سوال ہے. تو ابھی ہم اس سوال کو نہیں لیتے بلکہ اس کو ہولڈ ڈاؤن کرتے ہیں. تو اسی طرح ہو سکتا ہے آپ کا جو سوال ہو وہ اس کے ریلیونٹی نہ ہو، یعنی مطلب یہ کہ جو ہمارا کورس ہے اس کے متعلقہ نہ ہو، تو اس کے لیے جو اشارہ ہوگا وہ یہ اشارہ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوال ہمارے اس کورس سے متعلقہ نہیں ہے، تو اس سوال کو بھی ہم اس میں نہیں لیں گے. کچھ سوال ایسے ہوں گے کچھ لوگوں کے لیے کہ ہم اس کو یہاں پہ فرض کریں وہ جواب نہیں دینا چاہ رہے، تو اس کے لیے اس طرح کا اشارہ ہوگا کہ یہ آپ کو 1 to 1 آپ کو علیحدہ سے آپ کو پرائیویٹ اس کا جواب دے دیا جائے گا. تو یہ اس طرح کے آپ نے اشارے یاد رکھنے. تو یہ آپ کے سوالات کے جواب اس طریقے سے انشاءاللہ آپ کو دیے جائیں گے. اچھا، یہاں پہ آپ لوگ چیٹ باکس بھی یوز کر رہے ہیں، تو میرا آپ سے سوال ہے ایک کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں، یہ آپ نے چیٹ باکس میں لکھنا ہے، لکھ کے بتانا ہے کہ آپ اس ٹائم اسٹوڈنٹ موڈ میں ہیں یا ٹیچر موڈ میں ہیں. چیٹ باکس کا استعمال کر کے آپ مجھے اس کا آنسر دے سکتے ہیں کہ آپ کیا سوچ کے بیٹھے ہیں، اسٹوڈنٹ موڈ میں بیٹھے ہیں اس ٹائم یا ٹیچر موڈ میں. جی سسٹر عظما اسٹوڈنٹ، ماہنور اور ہادیہ بڑی تیزی سے نام آ رہے ہیں. تو یہ سب کے مسز عمران، سلمہ، مائدہ، مسز نعیم، بنت عارف، اور اوپو کے نام سے ہے کوئی، زونگ کے نام سے، آئی فون، یہ اپنے کائنڈلی نام چینج کر لیں اپنے صحیح نام. زاہد، انور ہیں، تو سب کے تقریباً عطیہ ہیں سسٹر، اور سب کا یہی جواب ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ موڈ میں ہیں. جی روبینہ سسٹر، جی جزاک اللہ. چیٹ باکس کو اب آپ بند کر دیں چیٹ کو. تو اب آپ نے کرنا کیا ہے جی، یہ اپنے ذہن سے ایک چیز تو کلیئر کر لیں کہ اسٹوڈنٹ موڈ سے آپ نے سوئچ کرنا ہے ٹیچر موڈ کی طرف. ٹھیک ہے جی، چونکہ آپ نے جو سیکھا ہے وہ آپ پہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس کو آگے سکھانا ہے. تو جی یہ اوپو کے نام سے کسی کا ہینڈ ریز ہے، کوئی آپ کا کوشچن ہے؟ اگر آپ کا ہے تو آپ اپنا جو ہے انمیوٹ کر کے آپ سوال کر سکتے ہیں. چلے جی، تو آپ نے جو سیکھا ہے اس کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے، سکھانا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک فائدہ تو یہ ہوگا، کیونکہ یہ سوال چیٹ باکس میں آ رہا ہے کہ وائی.
जितना आप सीखेंगे उसको दूसरों तक सिखाएंगे तो इसका आपका अपना फायदा होगा कि वो आपको खुद ज्यादा क्लियर होगा, आपको खुद ज्यादा याद होगी वो चीजें, और अच्छे तरीके से आपको जो है वो रिमाइंड रहेंगी। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि जो सीखें वो दूसरों को सिखाएं, क्योंकि एक हदीस मुबारक है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम सब में से बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और इसको दूसरों को सिखाए। यानी पहले आपने सीखना है फिर इसको दूसरों को सिखाना है। तो हम ये हदीस पे भी अमल कर लेंगे, और दूसरा ये है कि ये हमारा अपना भी फायदा है, इसमें हम इसको अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, और इससे ये है कि हमारी अल्लाह ताला हमसे ये कबूल फरमा रहे तो हमारी आखिरत में भी हमारे लिए मुफीद होगा। तो ये अपने आप को टीचर मोड से स्टूडेंट मोड से टीचर मोड में आपने स्विच करना है। अच्छा, दूसरी बात जो है कि ये लेक्चर नहीं है, कोई तफसीर कोर्स नहीं है, तजवीद का कोर्स नहीं है, ये अपने ज़हन में रखना है, नाजिरा का कोर्स नहीं है और फिका कोर्स नहीं है। ये अभी जब रजिस्ट्रेशन हो रही थी तो कुछ लोगों के सवाल इस तरह के आ रहे थे कि कुछ जैसे मसाइल होते हैं इस तरह के पूछे जा रहे थे। कुछ लोग जो है ना वो मतलब कुछ तफसीर के हवाले से बात करते हैं कि ये कोई तफसीर का कोर्स है, तो ये जहन में रखें कि ये इस तरह के कोर्सेज नहीं है, कोई फिका का कोर्स नहीं है, तफसीर का नहीं है, नाजरा नहीं है, तजवीद नहीं है। तो ये इस तरह के कोर्सेज नहीं है, बल्कि ये क्या है जी, ये सिर्फ कुरान का तर्जमा का कोर्स है कि आप इस काबिल हो जाए कि जब आप कुरान मजीद सुन रहे हैं, अल्लाह ताला का कलाम सुन रहे हैं, तो आपको समझ आ रहा है, तर्जमा कर नहीं रहे, ये आप लफ्जी तर्जमा या रटा रटाया तर्जमा जो आपके जहन में, बल्कि आपको खुद से वो चीज समझ आ रही है कि अल्लाह ताला आपसे क्या कह रहा है, या आप नमाज में पढ़ रहे हैं तो आप अल्लाह ताला से क्या मांग रहे हैं, तो ये आपको खुद से आइडिया हो जाए। जब भी आप कोई इस तरह की अरबी की आयत पढ़े, कोई इबारत पढ़े, तो आपको खुद से उसका तर्जमा आप करना जानते हो। तो ये इस तरीके से हम इसको आपको कुरान को तर्जमे को आसान तरीके से सिखाने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाब करे। आपने मोबाइल बंद कर देना है, क्योंकि जब आपकी ये इंटरप्शन होगी तो ये शायद इसमें आपको इसकी इतनी तवज्जो ना रहे, और दूसरों को दावत दें आप लोग। आप खुद, अल्लाह ताला ने आपको मौका दिए तो आपका हक बनता है कि दूसरों तक भी इसको पहुंचाएं। तो अभी भी हमारे पास टाइम है, हम रजिस्ट्रेशन कुछ टाइम के लिए कर लेंगे, तो फिर बंद हो जाएगी उसके बाद रजिस्ट्रेशन। अच्छा जी, कुरान मजीद को समझना क्यों जरूरी है? एक यहाँ पे सवाल है। एक मिसाल दी जा रही है कि दिन के 6 लेक्चर्स हैं। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में हैं और वहां पे आप जाते हैं, यहाँ पे 2 बातें आपसे करेंगे कि उसमें आप क्लास अटेंड कर रहे हैं और वो जो क्लास पढ़ाई जा रही है वो किसी फ्रेंच की जबान में है या जर्मन जबान में है, तो आप 1 महीना लेक्चर मतलब अटेंड करते हैं, 2 महीने करते हैं, उसके बाद आपका एग्जाम होता है। या फर्ज करें आप क्लास में जाते ही नहीं है, आप सुनते ही नहीं है, तो 1 महीने 2 महीने बाद जब आपका एग्जाम होगा तो क्या आप लोग उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं? आप पास हो जाएंगे? क्योंकि वो जबान भी और है, या आप उसमें उसको अटेंड ही नहीं कर रहे। तो ये चैट बॉक्स में मुझे जरा जवाब दें कि इस तरह जो क्लास आप अटेंड कर रहे हैं, क्या उसमें उसका एग्जाम आप पास कर लेंगे? जी जी, ये ओप्पो के नाम से मिसेस इमरान, हादिया, उस्मा, यासीन, महद, हिफ्सा, रुबीना, मसूद, सलमा, साइदा, जी सिस्टर। तो ये तकरीबन सबके जवाब जो हैं, ये किसी का इंशाल्लाह भी आया है, ये कोई हैं जो इस तरह के हैं, जर्मन ज़बान है और शायद फ्रेंच को जानते हैं तो वो कर लेंगे। जी मिसेस फैज़ रहमान, आप भी कर लेंगी? चलें जी, तो जो कर लें वो तो बड़ी बात है जी कि आपको ज़बान की समझ भी नहीं आ रही और आप उसको क्लियर कर लें, तो आप तो माशाल्लाह बहुत जीनियस लोग हैं। तो ये मेरे लिए तो बड़ी एज़ाज़ की बात है कि मेरी क्लास जो है इतनी अच्छी क्लास है, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आप इसको फिर अच्छे तरीके से पिक कर लेंगे। चलें जी, तो बहरहाल तो इस तरह का जो अक्सर लोगों का इसमें आ रहा है, नो का जवाब है, तो आप लोग इसको नहीं कर सकते। अच्छा जी, तो फिर ये जो 6 लेक्चर्स हैं, ये यहाँ पे क्या बात हो रही है? ये जब आप मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो तकरीबन आपके 6 लेक्चर्स आपके होते हैं। कैसे? फजर की नमाज में कारी साहब तिलावत कर रहे हैं 2 रकात में, मगरिब में 2 रकात में तिलावत होती है, इसी तरह इशा की जो नमाज है उसमें भी 2 रकात में तिलावत होती है। तो वो जो अल्लाह ताला का कुरान पढ़ा जा रहा है उसमें जो रिसाइटेशन हो रही है कुरान की, तो वो जो लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, जो अल्लाह ताला आपसे कुछ कहना चाह रहा है, क्या वो लेक्चर्स हम सुन रहे हैं? हमको समझ आ रहे हैं अल्लाह ताला की बातें कि हमसे अल्लाह ताला क्या कहना चाह रहा है, या हम जो अल्लाह ताला से मांग रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? जब ये चीजें हम अपने जहन में रखेंगे तो क्या उसके बाद जो हमारा इम्तिहान है उसको हम कामयाबी से पास कर सकते हैं? तो ये थोड़ा सा सोचने की बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम एक मुसलमान घराने में पैदा हुए। तो ये तो था हमारा एक मुस्लिम बाई चांस थे कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान घराने में
پیدا کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا ہمارے اوپر انعام تھا, اس کا کرم تھا. تو اب ہم نے اپنے آپ کو, ہمارا سفر جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو چینج کرنا ہے. کیا کرنا ہے, ہم نے مسلم بائی چانس سے مسلم بائی چوائس کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس سفر کے دوران, جب بھی کوئی سفر ہوتا ہے تو بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں. اس سفر کے دوران ہمیں کچھ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. تو اس میں جو سب سے بڑی مشکلات یہ ہے کہ ہمارا ایک بہت بڑا دشمن ہے. وہ دشمن ہمیں اس سفر میں آگے نہیں بڑھنے دے گا. جی سکرین آپ کو صحیح نظر آ رہی ہے؟ کوئی ایشو تو نہیں ہے سکرین میں؟ اچھا جی. تو دشمن کون ہے, یہ مجھے کوئی بتا سکتا ہے ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہوگا اس سفر میں؟ جی ماشاءاللہ, کافی لوگوں کے جواب بڑے صحیح آ رہے ہیں ماشاءاللہ. بہت اچھی کلاس ہے, آپ کو پتا ہے نفس ہے, شیطان ہے. جی کافی تیزی سے نام جا رہے ہیں تو مجھے تھوڑا سا پڑھنے مشکل پیش آ رہی ہے. سسٹر مانور عطیہ سعید ہیں, بنت عارف ہیں, نتاشا فیروز ہیں. جی جزاک اللہ. سسٹرز اینڈ بردرز کے بھی آ رہے ہیں اس میں. تو ہمارا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے. جی یہ ہینڈ ریز تھا سسٹر مسز علی کا ہے. جی سر. جی سسٹر مسز علی. جی جی سر شیطان ہمارا پہلا دشمن ہے. جی جی بالکل جزاک اللہ. تو ابھی ہم چیٹ باکس کا یوز کریں گے, جب آپ کا ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گا. آپ بھائی تو جزاک اللہ سسٹر. شیطان ہمارا اس میں سب سے بڑا دشمن ہے. تو اس کو پہچاننا ہے. اس سفر کے دوران ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے. تو یہ آگے آ رہا ہے کہ ہم اس شیطان سے جو ہے وہ کیسے بچ سکتے ہیں. یہ انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا. اس کے کچھ طریقے ہیں کہ دشمن بڑا چالاک ہے, بہت تیز ہے. تو اس سے بچنے کے لیے بھی ہمیں کچھ چیزیں جو ہے, کچھ سیفٹی جو ہے یا کچھ ٹیکنیکس جو ہے وہ استعمال کرنی ہے. تو قرآن سیکھنے میں آسان ہے. ابھی بات ہو رہی تھی, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا. تو سب سے بڑی دلیل تو اللہ تعالیٰ کی بات ہے, اس سے بڑی بات ہو کوئی نہیں سکتی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو سمجھنے کے لیے یا نصیحت کے لیے. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا تو اس کے بعد اگر آپ کہیں گے کہ یہ قرآن مشکل ہے, تو یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ وہ شیطان ہے, ہمارا دشمن ہے, تو یہ آپ نہیں کہہ رہے بلکہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے جو آپ کو یہ دل میں ڈال رہا ہے, آپ کے دماغ میں ڈال رہا ہے. تو اگر کبھی ایسا آپ سوچتے ہیں تو ایسا بالکل نہیں سوچنا, ہرگز نہیں سوچنا. اور نہ ایسا کہیں کہ ہم قرآن کو جھٹلانے والے ہیں. استغفر اللہ. تو امید ہے کہ اس سے بڑی دلیل تو ہو کوئی نہیں سکتی. تو آپ لوگ جو ہے اس آیت مبارکہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کورس کو انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے اور اس کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اچھا, عربی زبان اور قرآن فہمی میں 3 بنیادی فرق کیا ہیں. ہم اپنے کورس کی طرف چل رہے ہیں, تو تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا یہ کورس کا, تو یہ ضروری باتیں ہیں, یہ اس کو ہم نے لازمی لینا ہے. تو 3 بنیادی باتیں کیا ہیں عربی زبان سیکھنے اور قرآن فہمی میں. ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ آسان کیسے ہے. تو عربی زبان سیکھنی ہے تو تھوڑا سا شاید ہو سکتا ہے آپ کو مشکل لگے, تو قرآن سمجھنا آسان ہے یا قرآن فہمی آسان کیسے ہے. تو فرق نمبر 1 دیکھتے ہیں جی کہ ہم اس کورس کو نماز سے شروع کرتے ہیں, اور یہ ہمارے لیے آسان ہے. کیوں کہ ہم تقریباً جو ہے روزانہ جو ہے 1 گھنٹہ نماز اور دعاؤں کے ماحول میں رہتے ہیں. تو یہ اس لحاظ سے ہمارے لیے آسان ہے کہ ہمارا زیادہ ٹائم جو ہے وہ نماز دعاؤں اور تسبیحات میں گزرتا ہے. تو یہ ہمارے لیے آسان ہے. تو ہم اس کورس کو نماز سے شروع کریں گے. یہ پہلا فرق ہو گیا. دوسرا فرق کیا ہوگا قرآن فہمی اور جو عربی زبان میں ہے, کہ یہاں پہ 4 باتیں ہیں. صرف سننے اور پڑھنے پہ توجہ دی جائے گی. اس کورس میں صرف سننے اور پڑھنے پہ توجہ دی جائے گی. دیکھیں, زبان سیکھنا یا قرآن فہمی ہو تو یہاں پہ 2 باتیں ہوئی, لینا یا دینا. لینے میں 2 چیزیں آ رہی ہیں, سننا اور پڑھنا, اور دینے میں کیا جی, بولنا اور لکھنا. جب آپ نے زبان سیکھنی ہو تو آپ کو لینا بھی پڑتا ہے, یعنی آپ ریسیپشن بھی کرتے ہیں اور آپ پروڈکشن بھی کرتے ہیں. تو دونوں باتیں ہوتی ہیں, یعنی آپ سنتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں, بولتے بھی ہیں, لکھتے بھی ہیں. تو زبان سیکھنے کے لیے یہ چاروں چیزیں ضروری ہیں. تو قرآن فہمی جو ہے اس میں اگر دیکھیں تو اب اگر آپ صرف لینے پہ توجہ رکھیں, سننا اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پڑھنا, اس پہ اگر آپ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ قرآن بہت جلدی آپ سیکھ لیں گے. بولنا اور لکھنا اس میں اتنا زیادہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. تو اس لحاظ سے دماغ پر جو ہے وہ بوجھ بھی کم ہے. تو صرف سننے اور پڑھنے پہ توجہ اس میں زیادہ ہوگی انشاءاللہ. فرق نمبر 3 کیا ہے جی, الفاظ مانی پر زیادہ زور ہوگا. جیسے فطری طریقہ ہے, جیسے آسان طریقہ ہے, جیسے بچے سیکھتے ہیں,
تو بچوں کو تو آپ کوئی گرامر نہیں سکھاتے, کوئی اس طرح کی باتیں نہیں سکھاتے, وہ فطری طریقے سے سیکھتے ہیں. تو ہمارا یہ کورس بھی اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کو کہ یہ اتنا زبردست کورس ہے. جیسے جیسے آپ آگے چلیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ فطری طریقے سے آپ کو خود بخود یہ چیزیں انشاءاللہ سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی. تو یہاں پہ ایک ورڈ لکھا ہوا ہے, اس کے آگے کچھ باتیں لکھ رہی ہیں, تو یہ آپ دیکھ رہیں گے تو آپ کو بڑا مشکل لگ رہا ہوگا یہ. تو اس طریقے سے اگر باتیں کریں تو یہ اس سے ڈر بیٹھ جاتا ہے. تو ہم یہ طریقہ نہیں لیں گے انشاءاللہ. اس طرح کے قواعد ہم جو ہے مشکل زبان استعمال نہیں کریں گے. قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ تو پہلے ہم الفاظ کو لیتے ہیں. یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ ایک حافظی مدنی مصحف نظر آ رہا ہے جو قرآن حفظ کرنے کے لیے عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ قرآن مجید, اس کو حافظی مدنی کیوں کہتے ہیں؟ اکثر حفاظ کرام اس کو جو ہے وہ یاد کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اس قرآن کو دیکھیں تو اس میں جو اس کے 2 صفحے آپ کو نظر آ رہے ہیں, ہر پیج پہ اس کی جو ہے تقریباً جو ہے 15 لائنیں ہیں. ہر پیج پہ اس کی 15 لائنیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح کا قرآن مجید جو ہے ہم اس میں کوشش کریں کہ اس سے ہم اس کو چلائیں گے. اچھا, جب آپ یہ مکمل کر لیں گے یہ کورس, تو یہ آپ کو ایک پیج نظر آ رہا ہے حافظی مدنی مصحف کا جو 15 لائنوں والا ہے. تو اس میں یہ جو آپ کو ہائی لائٹڈ لفظ نظر آ رہے ہیں, یہ ہائی لائٹڈ لفظ آپ جانتے ہوں گے الحمدللہ. تو یہ کتنی خوشی کی بات ہوگی کہ صرف 20 گھنٹوں میں آپ یہ اتنے جو ہے وہ الفاظ کو سیکھ چکے ہوں گے. اور اس کے ساتھ کچھ ریڈ لائنز بھی نظر آ رہی ہیں, تو یہ وہ بھی آپ سیکھ چکے ہوں گے. 50% سے کچھ زیادہ ہی یہ بن چکا ہوگا. اچھا, یہاں پہ آپ سے کچھ چیزیں جو ہے وہ پوچھی بھی جائیں گی. تو یہ جو حفظی مدنی مصحف ہے, اس میں صفحات ہوتے ہیں 600. ٹوٹل صفحات اس کے ہوتے ہیں 600. تو ابھی آپ کو بتایا کہ اس میں جو ہے سطریں جو ہے وہ 15 ہوتی ہیں. حفظی مدنی مصحف میں 15 سطریں ہوتی ہیں, اور ہر جو ہے سطر میں وہ 9 لفظ ہوتے ہیں. تو آپ میں سے کوئی مجھے جلدی سے بتا سکتا ہے چیٹ باکس میں کہ ایک صفحے پہ کتنی لائنیں, ایک صفحہ پہ کتنے ورڈز ہوں گے؟ اگر ایک لائن میں 9 لفظ ہیں اور ٹوٹل لائن 15 ہے ایک صفحہ پہ, تو ایک صفحہ میں ٹوٹل ورڈز کتنے ہوں گے, ٹوٹل الفاظ کتنے ہوں گے؟ جی ویری گڈ. سب سے پہلے جو جواب ہے نتاشا 135, ربینہ مسعود اور زاہد انور, جی سسٹر ارم, سب کا 135 آ رہا ہے. دانش علی, فرحان اور سیدہ حنا, جی ویری گڈ, جزاک اللہ. کافی نام آ رہے ہیں, تیزی سے آ رہے ہیں. سسٹر مائدہ ہے جی. تو 135 بن رہا ہے. 15 ضرب 9 کریں گے تو ایک صفحہ پہ 135 ورڈز آتے ہیں. تو ہم اس کو تقریباً جو ہے وہ 130 لے لیں گے. اراؤنڈ اباؤٹ ایک صفحہ پہ 130 الفاظ آ رہے ہیں. اچھا, اگر 600 صفحات ہیں, اب چیٹ باکس کو ذرا کلوز کریں اور یہ اگلے سوال کا جواب دیں. جی اگر ایک صفحہ پہ ہمیں لفظ معلوم ہو گیا 130 ہے, تو ٹوٹل صفحات ہم نے پڑھی تھی 600 ہیں. تو ٹوٹل جو لفظ ہیں وہ کتنے بنیں گے قرآن مجید کے 600 صفحات پہ, یا کل قرآن مجید کے الفاظ کتنے بنیں گے؟ جی سسٹر نتاشا ماشاء اللہ, جی ویری گڈ. اور یہ آگے آ رہا ہے جی مسز علی کا, فرزانہ کا, ساجدہ زائد, تو 78,000. جی ویری گڈ. جی سیدہ ہینا, مہنور, جزاک اللہ سسٹر. تو ماشاء اللہ آپ کا کیلکولیشن بھی بہت زبردست ہے, تو امید ہے یہ آپ لوگ اچھے طریقے سے کر لیں گے. تو کل الفاظ جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے وہ 78,000 یعنی 78,000 بار استعمال ہوئے ہیں. اچھا, یہ جو 78,000 الفاظ ہیں, یہ ویسے بہت زیادہ تعداد آپ کو نظر آ رہی ہے. تو ہو سکتا ہے یہ جب ہم اس کو دیکھیں تو ہمارے ذہن میں یہ آ جائے کہ یہ سیکھنا بڑا مشکل ہے, اتنے الفاظ کو ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ تو یہ سیکھنا بڑا آسان ہے. کیسے؟ کل الفاظ 78,000 ہیں, جیسے بھی آپ نے دیکھا 600 صفحات ہے تو 78,000. اچھا, اصل الفاظ جو ہیں وہ تکرار کے بغیر, تکرار کا مطلب ہے جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں, تکرار کے بغیر جو اصل الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ 17,000 بچ جاتے ہیں. اگر تکرار کے بغیر ہم لیں, تکرار والے الفاظ جو بار بار استعمال ہوتے ہیں وہ تو آسان ہو جائیں گے آپ کے لیے, کہ ایک لفظ آپ سیکھ لیں تو اس سے کافی سارے لفظ وہ بار بار استعمال ہو رہے ہیں. تو اگر ان کو ہم نکال بھی دیں تو باقی جو لفظ بچتے ہیں وہ 17,000 بچتے ہیں. تو ابھی ویسے 17,000 بھی ہو سکتا ہے کہ مشکل لگ رہا ہو. اگر آپ علم صرف کے قواعد, جو کہ ہم آسان طریقوں سے اس کو سیکھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے, بڑی زبردست ٹیکنیکس ہیں یہاں پہ جو علم قواعد کے ہیں, وہ صرف کے قواعد ہیں سیکھنے کے لیے. جب وہ آپ سیکھ لیں گے تو 17,000 میں سے آپ کے باقی جو بچ جائیں گے, جو آپ کو نہیں آتے ہوں گے, 78,000 میں سے جو باقی بچیں گے, صرف 4,500 لفظ ہوں گے جن کو آپ نہیں جانتے ہوں گے. تو ہو سکتا ہے ابھی بھی یہ زیادہ لگ رہے ہوں, تو یہ مزید بھی کم ہو سکتے ہیں. کیسے جی؟ اگر آپ مادے کے حروف کو سیکھ لیں تو یہ آپ کے 1850 الفاظ بچ جائیں گے.
تو میرے خیال میں 78,000 میں سے اگر 1850 بچ جائیں تو یہ کافی تعداد کم ہو جاتی ہے. اس کو آپ تھوڑا سا بھی محنت کر کے پھر آپ اس کو مزید بھی سیکھ سکتے ہیں. تو الحمدللہ یہ جو مادے کے الفاظ ہیں یہ بھی سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے. جیسے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں عالمہ، علامہ، تعلمہ، تعلیم، عالم، علیم، علام. تو یہ جو لفظ ہیں یہ سارے لفظ اصل میں ایک ہی مادے سے بنے. جیسے آگے نظر آ رہا ہے عین، لام اور میم. تو یہ جب آپ ایک مادے کا لفظ آپ جان لیں گے تو اس طریقے سے اس سے کافی سارے ایک مادے کے جو ہے الفاظ آنے والے ایک مادے سے کافی سارے آپ سیکھ جائیں گے. تو اس طریقے سے جب آپ کے پاس جو یہ چیزیں سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس جو لفظ رہ جائیں گے وہ 1850 یعنی 1850 ورڈز آپ کے بچ جائیں گے جو سیکھنا بہت آسان ہے. تو الحمدللہ قرآن سمجھنا آسان ہے. انداز تعلیم کیا ہوگا؟ انداز تعلیم میں یہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے جو ہے کچھ یہاں پہ جو ریسورسز یوز کیے ہیں بہت زبردست اور جدید جو طریقے ہیں وہ استعمال کیے. عربی قواعد کی جدید کتب سے جو ہے وہ اس میں ہیلپ لی گئی ہے. قرآن مجید میں اکثر آنے والے الفاظ کی تعداد جو ہے اس کو اس میں بتایا جائے گا انشاءاللہ. ساتھ ساتھ جدید انداز جو ہے پڑھانے کے اور نئی زبانوں کی سیکھنے کے جو جدید انداز ہیں اس کو ہم لیں گے. اور دماغ کی صلاحیت اور اس کے استعمال کے طریقے یہ بڑا زبردست اس میں ٹاپک ہے. تو اس کو استعمال کرتے ہوئے جو انداز تعلیم ہمارا ہوگا. اور خود کو بہتر کرنے پر جو کتب کے ذرائع اور NLP نیرو لنگوسٹک پروگرامنگ یہ بھی اس میں ٹیکنیک استعمال کی گئی. تو یہ ہمارا انداز تعلیم اس میں ہوگا. اچھا اسکرین کا ایشو کچھ زیادہ آ رہا ہے, کچھ کافی لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں تو اس کو پھر دوبارہ سے شیئر کر لیتے ہیں. برادر جاز کیا اسکرین کا زیادہ کوئی ایشو آ رہا ہے؟ جی سر. اچھا ایک منٹ تھوڑا سا میں اس کو کلوز کرنے لگا ہوں تو آپ کائنڈلی یہاں پہ میں اس کو دوبارہ کرتا ہوں. اچھا تو 2 واٹس ایپ گروپ آپ کے جو ہے وہ بنائے جائیں گے. ایڈمن گروپ جیسے آپ کا بنا ہوا ہے تو اس میں آپ کے ساتھ جیسے کورس کا میٹیریل ہے, کلاس کا لنک ہے یا آپ کے ساتھ باقی جو میٹیریل ہے وہ شیئر ہوتا رہے گا. جو آپ کی کلاس سے متعلقہ جتنے بھی چیزیں ہیں تو وہ آپ کا ایڈمن گروپ میں شیئر ہوں گی. اور ایک گروپ اور ہم کوشش کریں گے کہ ایک ڈسکشن کا گروپ بنا لیں گے, میل کا علیحدہ اور فیمیل کا علیحدہ. تو اس میں جو ہے آپ لوگ کیونکہ کوئی سوال ہوتے ہیں کورس سے ریلیٹڈ یا کوئی ڈسکشن ہوتے ہیں اپنے معلومات کا تبادلہ اس میں کر سکتے ہیں. اس کورس کے 20 اسباق ہوں گے اور ہر سبق کے جو ہے وہ 2 حصے ہوں گے. ایک حصہ جو ہے وہ اے پارٹ اور ایک بی پارٹ ہوگا. تو ہم جو ہے جیسے فرض کریں سبق نمبر 1 ہے تو ایک سبق نمبر کے اے اور بی پارٹ 1 گھنٹے میں یعنی ایک سیشن میں جیسے آج ہم کر رہے ہیں تو اس طریقے سے ایک سیشن میں پارٹ اے اور پارٹ بی ایک کا کریں گے. اسی طرح جو نیکسٹ سیشن ہوگا اس میں دوسرا جو سبق ہوگا اس کا پارٹ اے اور پارٹ بی تو 1 گھنٹے میں پہلے آدھے گھنٹے میں پارٹ اے اور دوسرے آدھے گھنٹے میں پارٹ بی ہوگا. تو پارٹ اے زیادہ تر آپ کا قرآنک پارٹ کہلاتا ہے اور پارٹ بی جو ہے اس میں سمپل گرامر جو ہے وہ اس میں دیکھی جائے گی. تو یہ انشاءاللہ 20 آپ کے 20 اسباق ہوں گے اور یہ 20 گھنٹوں میں آپ پڑھیں گے. تو 20 گھنٹوں کے بعد انشاءاللہ آپ قرآن مجید میں آنے والے 50% الفاظ جو وہ سیکھ چکے ہوں گے. تو مزید اگر آپ کو کوئی ایشو بنتا ہے جو نئے لوگ اس میں دیکھنے والے ہیں تو یہ واٹس ایپ نمبر پہ آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں اگر آپ جوائن کرنا چاہیں یا آپ لوگوں کو کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو ہیلپ آپ کو مل سکتی ہے. تو کورس کا تعارف دیکھتے ہیں جی. قرآن مجید سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ ہے. یہ ہمارا جو کورس ہے اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا کہ یہ آسان اور تیز ترین طریقہ ہے. اشاروں کی مدد سے ہم سیکھیں گے قرآن مجید کے 50% الفاظ اور صرف 20 گھنٹوں میں انشاءاللہ. تو کل 20 اسباق ہوں گے جو انشاءاللہ 20 کلاسوں میں پڑھائیں گے. یہاں پہ 10 کی مسٹیک ہے تو یہ انشاءاللہ 20 کلاسوں میں آپ کو پڑھائے جائیں گے. کورس کا تعارف میں اور ہم دیکھیں گے کیا پڑھیں گے جی. اذان ہوگی, نماز کے جو ہمارے اس میں پوائنٹس ہیں. اذان قیام میں ہم جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, رکوع, سجود, تشہد, درود اور درود کے بعد کی دعائیں, تو یہ ہم نماز میں ان کو پڑھیں گے, ان کا ترجمہ دیکھیں گے. اور سورہ العصر, سورہ کافرون, سورہ نصر, سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس اس کا ترجمہ دیکھیں گے اور گرامر کے روپ سے ہم اس کی ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کریں گے آسان طریقے سے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں. اور اسی طرح 4 دعائیں ہیں, رب زدنی علما, بسم اللہ الرحمن الرحیم, درود کے بعد کی دعا ہے, وضو کے بعد کی دعا ہے اور نماز کے بعد کی دعائیں, یہ آپ کو سکھائی جائیں گی انشاءاللہ. اور آگے جیسے آپ چلتے رہیں گے آپ کو اور بھی بہت سی دعائیں سکھائی جائیں گی. تو یہ ہمارا کورس کا ایک بڑی تعارف ہے. تو کورس کا مواد کیا ہوگا؟ اس میں کچھ چیزیں آپ کو ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی گروپ میں بھی, اور اگر آپ منگوانا چاہیں ہارڈ کاپی میں تو آپ منگوا بھی سکتے ہیں. ایک ٹیکسٹ بک ہے, ایک ورک بک ہوگی. ورک بک یہ ہے کہ یہ آپ نے پریشانی آپ کی ایک مختصر سی بک ہے جس میں آپ جو پڑھیں گے تھوڑا سا اپنے پاس لکھتے رہیں گے, ایک طرح کی آپ کی اسائنمنٹ بن جائے گی, آپ کی پریکٹس بھی ہوتی رہے گی تو آپ کے لیے آسانی رہے گی, آپ کو چیزیں یاد رہیں گی. الفاظ مانی کا کارڈ ہے وہ بھی آپ ساتھ شیئر بھی کر دیا جائے گا تو آپ منگوا بھی سکتے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں اگر آپ منگوانا چاہیں تو یہ نیچے نمبر نظر آ رہا ہے الفلاح منزل والوں کا, محمد حسین صاحب ہے یہ ان کو ڈیل کرتے ہیں, تو آپ ان سے یہ کتابیں منگوا سکتے ہیں, ٹیکسٹ بک, ورک بک اور الفاظ مانی کا کارڈ. تو یہ آپ ان سے کانٹیکٹ کر کے منگوانا چاہیں تو منگوا سکتے ہیں.
اگر نہ بھی منگوانا چاہیں تو آپ کے ساتھ یہ گروپ میں شیئر کر دی جائیں گی سافٹ کاپیز کی صورت میں. باقی آپشنل میں ہے کہ اگر آپ یہ چیزیں منگوانا چاہیں، تعلیم القرآن پارہ ہے جس میں پہلے اس پارے کا جو ہے ترجمہ ہے، لفظی ترجمہ، وہ آپ منگوانا چاہیں تو وہ بھی منگوا سکتے ہیں. اور USB جو ہے جس میں سلائڈز وغیرہ ہوتی ہیں، یہ بھی آپ منگوا سکتے ہیں. یہ آپ کی آپشنل ہے. تو یہ جو ریکوائرڈ ہے ٹیکسٹ بک، ورک بک، الفاظ معنی کارڈ، یہ آپ کے لیے ضروری ہے. تو یہ انشاءاللہ یہ PDF میں انشاءاللہ گروپ میں شیئر کر دوں گا. یہ آپ اس کی ٹینشن نہ لیں، یہ آپ سے شیئر ہو جائے گی. تو یہ اس طرح کی کلرڈ بک ہے. اگر آپ منگوانا چاہیں تو یہ اس میں ایک آپ کو ٹیکسٹ بک نظر آ رہی ہے اور ایک جو ہے ورک بک نظر آ رہی ہے. ٹیکسٹ بک پڑھنے کے لیے اور ورک بک آپ کی پریکٹس کے لیے ہوگی. آپ گھر پہ جو چیز پڑھتے ہیں اس کو پریکٹس، وہ سارا پرنٹڈ ہوگا، بس آپ کے سامنے سوال لکھا ہوگا، جواب آپ خود اس کو لکھنا پڑے گا. اور یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے اس میں، اس کو آپ ویکیبلری کارڈ بھی کہتے ہیں. تو یہ ایک فولڈنگ کارڈ ہے، آپ اس کو جیب میں ڈال سکتے ہیں آسانی سے. جو آپ کا یہ مکمل کورس ہے اس میں آنے والے تمام جو الفاظ ہیں اس کے میننگز لکھے ہوئے، اس کے معنی لکھے ہوئے ہیں. تو یہ آپ اگر منگواتے ہیں تو اپنی جیب میں اس کو رکھ سکتے ہیں. ہر نماز سے پہلے، نماز کے بعد آپ اس کو صرف 5 منٹ بھی دیکھ لیں تو آپ کا جو کورس مکمل ریوائز ہو جائے گا، ایک لیسن. تو یہ بھی آپ اس کو بھی منگوا سکتے ہیں. تعلیم القرآن یہ آپشنل ہے، اگر آپ منگوانا چاہیں تو یہ لفظی ترجمے کا جو ہے وہ بڑا زبردست سا اس کا طریقہ ہے ترجمہ مطلب سکھانے کا، تو یہ بھی آپ منگوا سکتے ہیں. اچھا، اس کورس کی جو خاص بات یہ ہے کہ وہ آپ کو سرٹیفکیٹس بھی ایشو ہوں گے انشاءاللہ. تو اگر آپ لوگ سرٹیفکیٹس لینا چاہتے ہیں تو آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ یہ بڑا آسان سا طریقہ ہے. آپ نے ایک تو پریشان نہیں ہونا. یہ کچھ مارکس ہیں جو آپ کو جو ہے وہ حاصل کرنے پڑیں گے. تو اس میں ہوم ورک کے مارکس ہیں 15%. یعنی ہوم ورک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس میں لنک بھیجا جائے گا آپ کے واٹس ایپ گروپ میں. تو کچھ تھوڑے سے سوال ہوں گے، وہ پوچھا جائے گا، اس کے سامنے جواب لکھا ہوگا. آپ نے صرف موبائل پہ اس پہ کلک کرنا ہے اور آخر پہ اس کو سبمٹ کر دینا ہے. تو موبائل پہ ہی آپ کا ہوم ورک جمع ہو جائے گا اور وہیں پہ آپ کے سامنے مارکس جو آپ کے آ جائیں گے. آپ نمبر بھی اپنے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ آپ کے 15% ہوں گے، نمبر شامل ہوں گے. ورک بک جو آپ گھر پہ لکھیں گے وہ بھی مختصر سی ہے، تھوڑا سا ٹائم لگے گا آپ کا، 5-10 منٹ کا ٹائم لگے گا اگر آپ ایک لیسن کو لکھیں. تو اس کے 15% نمبر ہوں گے اگر آپ اس کو کرنا چاہیں. اور مڈ ٹرم کوئز جب ہمارے 11 لیسن ہو جائیں گے تو اس کے بعد ایک مختصر سا ہم کوئز رکھیں گے. وہ بھی آپ کا موبائل پہ یا آپ لیپ ٹاپ پہ کر سکتے ہیں. آپ کو لنک بھیجا جائے گا، مختصر سے سوال ہوں گے، جواب لکھے ہوں گے، صرف آپ نے صحیح جواب پہ کلک کرنا ہے تو آپ کا جو ہے وہ سبمٹ ہو جائے گا اور آپ کے نمبر آپ کے سامنے آ جائیں گے. تو 40% یعنی 40% آپ کے فائنل 30%، 30% مڈ کوئز کے مارکس ہوں گے. اور جب کورس کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہم فائنل کوئز کریں گے، وہ بھی اسی طرح ہوگا، لنک سینڈ ہوگا. تو اس کے 40% جو نمبر ہے وہ شامل ہوں گے. تو یہ بڑے آسان سے کام ہے، آپ نے اس میں پریشان نہیں ہونا. جب آپ اس میں ان ہوں گے تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی یہ کتنا آسان ہے. جب یہ آپ کمپلیٹ کر لیں گے تو جس کے نمبر 90% سے زیادہ ہوں گے، 90% اینڈ ابو، تو اس کو سرٹیفکیٹ آف ڈسٹنکشن یا ایکسیلنس، سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس ملے گا، جو سب سے اچھا سرٹیفکیٹ ہے. جس کے نمبر جو ہے 70 to 89 ہوں گے اس کو سرٹیفکیٹ آف میرٹ دیا جائے گا. اور جن کے نمبر 50 to 69% ہیں اور اٹینڈنس بھی ان کی 70% ہے تو ان کا جو ہے سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن ان کو دیا جائے گا، مکمل کرنے کا. اور جن لوگوں کے مارکس جو ہیں وہ 30 to 49% ہوں گے اور ان کے اٹینڈنس جو ہے وہ 50% سے تک ہوگی تو ان کو صرف پارٹیسپیشن کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا. مجھے امید ہے کہ آپ میں سے سب لوگ جو ہے وہ 90% اینڈ ابو ہی مارکس لیں گے اور سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس لیں گے، چونکہ یہ بہت آسان ہے. آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ 100% مارکس لیتے ہیں، 100 میں سے 100 نمبر بھی لیتے ہیں اکثر لوگ. اور سب سے مزے کی بات اور خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہوم ورکس ہیں یا ورک بک ہے، یہ جو پہلے آپ کے 30 نمبر ہیں یہ آپ دیکھ کے کر سکتے ہیں. آپ لیکچر سن کے کر سکتے ہیں، ویڈیو دیکھ کے کر سکتے ہیں. تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. یہ آپ کے 30 نمبر تو آپ کی صرف پریکٹس ہے. البتہ جو مڈ کوئز اور فائنل کوئز ہے یہ آپ کا جو ہے وہ کلوز بک ہوتا ہے، آپ بک کو نہیں کھول سکتے، کسی سے پوچھ نہیں سکتے. تو یہ 70 نمبر بچ جاتے ہیں. تو 30 نمبر تو آپ کو بونس میں مل جائیں گے. تو 70 میں سے تو آپ 60 تو آرام سے لے سکتے ہیں. تو 90% مارکس لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو تیاری باندھیں، انشاءاللہ آپ لوگوں نے سب نے سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس لینا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اس کو مکمل کر لیں. تو کرنے والے کام کیا ہیں؟ بس 3 ہی کام ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہوم ورک ہفتہ وار جو آپ کو بھیجا جائے گا، ایک ہی ہفتے میں ایک ہی ہوم ورک ہوگا. آپ نے صرف موبائل پہ اس کو کھولنا ہے یا لیپ ٹاپ پہ کھولنا ہے اور اس کو کلک کر کے 10-15 منٹ، ویسے آپ کو ٹائم زیادہ دیا جائے گا تو اس کو کمپلیٹ کر کے آپ جمع کروا سکتے ہیں. ورک بک آپ کے گھر میں موجود ہوگی، آپ پرنٹ نکلوا سکتے ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی، یا منگوا بھی سکتے ہیں. تو اس کے اوپر آپ ساتھ ساتھ لکھتے رہیں گے. آپ کے ہفتے میں 2 ہی لیسن ہے تو ہفتے میں صرف 2 دن ہی آپ کو لکھنا پڑے گا. کوئی اتنا مشکل کام یہ نہیں ہے.
تو یہ بھی ان کے بھی سوال لکھیں, صرف جواب آپ کو مختصر سے لکھنے ہوں گے. اور تلاوت قرآن مجید آپ 5 منٹ یہ روزانہ کریں گے, آپ کی ڈیلی میں پریکٹس ہونی چاہیے. تو بس یہ 3 کام آپ کے کرنے والے, کچھ زیادہ اس میں کام ہے. اچھا, یہ ایک ٹریننگ پروگرام ہے جو ہمارا, کیسے ہم اس کو چلائیں گے, ٹائمنگ کیا ہوگی ہماری, تو اس کو آپ کے ساتھ گروپس میں شیئر کر دیا جائے گا. اس کو بھی آپ دیکھ لیں, اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں, گروپ میں بھی اس کو شیئر کر دیا جائے گا انشاءاللہ. تو ابھی ہمارے پاس 14-15 منٹ ہے, تو اب ہم تھوڑا سا ایک سیمپل لیسن لے لیتے ہیں کہ ہم کیسے اس کورس کو چلائیں گے. تو ہمارا تعارف تو کمپلیٹ ہوا. مزید اگر کسی کو کچھ مطلب ایشو ہوگا تو وہ اس کو مجھ سے پوچھ بھی سکتا ہے, اور اس کو ہم ڈسکس بھی کر لیں گے انشاءاللہ, ڈسکشن گروپ بنا لیں گے. تو آپ کے ساتھ باقی یہ میرے ساتھ جو بردرز اور سسٹرز موجود ہیں ہمارے, وہ بھی آپ کی ہیلپ انشاءاللہ کریں گے. تو پریشان نہیں ہونا, بس آپ نے جو ہے نا اس کو کنٹینیو رکھنا ہے. تو سیمپل لیسن ہم لیتے ہیں جی. پہلا کس طریقے سے ہم کریں گے, تو یہاں پہ لیسن 1A آ رہا ہے, یعنی آپ کا سبق نمبر 1 ہے, اس کا پارٹ اے ہوگا. تو اس کو دیکھیں گے, آپ قرآن سمجھے آسان طریقہ سے, حصہ اول نماز کے ذریعے. یہ ایک ہمارا سیمپل لیسن ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. کل ہم اسی لیسن کو دوبارہ ڈیٹیل سے دیکھیں گے, چونکہ ہمارا آج زیادہ تعارف تھا تو ہم صرف ڈیمو کے طور پہ لے رہے ہیں پہلے لیسن کو. تو کل اس کو دوبارہ ریپیٹ بھی کریں گے اور کچھ اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے. ابھی ہم صرف اس کو تھوڑا سا سرسری طور پہ, تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ہم کس طریقے سے کورس کو کنڈکٹ کروائیں گے. تو اس میں یہ ہوگا کہ یہاں پہ آپ کو ایک بیٹری نظر آ رہی ہے, یہ ہر لیسن کے سٹارٹ پہ آپ کو بتائی جائے گی کہ یہ آپ کتنے قرآن مجید کے الفاظ سیکھ چکے ہیں. تو جیسا کہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ جب آپ پہلا لیسن کمپلیٹ کریں گے تو آپ قرآن مجید کے 12 لفظ سیکھ چکے ہوں گے, جو قرآن مجید میں 7248 بار آئے ہیں. تو الحمدللہ یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ صرف آپ ایک گھنٹے میں, اگر آپ اس کو توجہ سے سنیں, تو آپ 1 گھنٹے میں قرآن مجید میں آنے والے 7248 الفاظ سیکھ جائیں گے. تو قرآن مجید میں کل تقریباً جو ہے وہ 4500 الفاظ ہیں, جو تقریباً 78000 بار ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید میں آنے والے الفاظ کی تعداد جو تھی وہ 78000 آپ نے نکالی تھی. تو یہ انشاءاللہ ہم ٹارگٹ اپنا اچیو کر لیں گے. یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم جب یہ لیسن 1 کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ, کورس 1 جب کمپلیٹ کریں گے, جس کے 20 لیسن ہیں, تو یہ ہماری 40,000 سے کچھ اوپر تک یہ بیٹری چارج ہو چکی ہوگی صرف پہلا کورس کرنے پہ انشاءاللہ. تو یہ الحمدللہ بہت خوشی کی بات ہے کہ صرف 20 گھنٹوں میں ہم اتنا سیکھ چکے ہوں گے. یہاں پہ میں ایک وضاحت کر دوں کہ یہ جو کورس ہے آپ تک پہنچانے میں نے علماء کرام سے جو ہے وہ سیکھا ہے, ٹریننگ لی ہے. جیسے آپ کو ابھی میں نے بتایا کہ میرا QC 6 بھی چل رہا ہے, QC 5 تک کمپلیٹ کیا ہے. تو الحمدللہ مجھے بہت اچھے اساتذہ کرام ملے ہیں, جن میں سے ہمارے چیئرمین جو آپ کو بھی بتایا, الفلاح منزل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں ارشد اقبال ملک صاحب, ان سے میں نے پڑھا ہے. اور بہت سے میرے اساتذہ کرام جو علماء ہیں ان سے میں نے پڑھا ہے. تو میں اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا کہیں گے, نہ کوئی قاری ہوں, نہ کوئی عالم ہوں, نہ مفتی ہوں. تو آپ مجھے سمپل شعیب کے نام سے پکار سکتے ہیں, برادر کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. تو میری پوزیشن یہ ہے کہ آپ تک یہ کورس میں نے پہنچانا ہے, اور عوام الناس تک اس کو جو میسج ہے وہ اس کو پہنچانا ہے. تو کورس کے مقاصد کیا ہے, اس کو دیکھ لیتے ہیں جی. قرآن سمجھنا آسان ہو جائے, پہلا مقصد ہمارا کیا ہوگا, قرآن سمجھنا آسان ہو جائے. اور یہ کیسے آسان ہوگا کہ صرف 20 گھنٹوں میں آپ انشاءاللہ 50% الفاظ آپ جو 20 گھنٹوں میں انشاءاللہ سیکھ چکے ہوں گے. اور دیکھیں گے آپ یہ بہت آسان ہے. نماز سمجھ میں آ جائے, دوسرا ہمارا مقصد یہ اس کورس کا. اللہ سے تعلق کام ہے, جب آپ کو نماز سمجھ آ رہی ہوگی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, تو آپ کو نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق آٹومیٹکلی قائم ہوگا. یا آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ آپ سے کیا کہا جا رہا ہے, جو قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے وہ آپ سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. نماز مؤثر ہو جائے, اس میں خشوع و خضوع پیدا ہو جائے, یعنی آپ کی عاجزی آ جائے, اس میں جو آپ کا وہ کیا کہتے ہیں, ایک اچھے طریقے سے آپ اس نماز کو اس کے جو ہیں اس کے رموز کے ساتھ آپ ادا کر سکیں. تو انشاءاللہ اس کورس کا یہ بھی مقصد ہے, آپ کی نماز جو ہے وہ مؤثر ہو جائے, اس میں خشوع و خضوع آ جائے. چوتھا مقصد اس کا یہ ہوگا کہ قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق قائم ہو جائے, ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ قائم ہو جائے. کیسے ہے کہ ہماری زندگی میں قرآن آ جائے, 24 گھنٹے کی زندگی میں ہم قرآن کو کیسے لائیں. اچھا, تو اس میں ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے, ہم انشاءاللہ آگے میں آپ کو بتاتا بھی ہوں کہ اس ایکٹیویٹی کو جب آپ کریں گے, ایک بہت زبردست ایکٹیویٹی ہے. تو آپ خود دیکھیں گے کہ جو بھی قرآن مجید کی آپ آیت پڑھیں گے, یا نماز کا جو بھی آپ تسبیح پڑھیں گے, تو خود بخود آپ کا تعلق اس کے ساتھ قائم ہوتا جائے گا. یعنی آپ کے جو دماغ ہے اس میں وہ چیزیں آتی جائیں گی. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اس کو دیکھیں گے تو آپ کو خود فیل ہوگا کہ آپ کا قرآن کے ساتھ کیسے تعلق قائم ہو رہا ہے, اور آپ کی زندگی میں کیسے یہ قرآن مجید آ رہا ہے. اور پانچواں جو مقصد ہے نیک اعمال کی جو ہے, اس میں آپ کو ترغیب ہو, اعلیٰ اخلاق کی آپ کو ترغیب ہو. تو جب آپ یہ کام کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو ہے تربیت بھی ہوگی, اور اعلیٰ جو ہے اخلاق کی آپ کو رغبت بھی ہوگی. اور سب سے جو آخری پوائنٹ ہے اور اہم پوائنٹ ہے کہ آپ عربی بول چال کے 100 سے زیادہ جملے بھی اس میں سے انشاءاللہ سیکھ جائیں گے. یعنی عربی بول چال بھی کچھ نہ کچھ آپ وہ بول سکیں گے.
تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے. تو یہ 5 ہمارے 6 مقاصد ہیں کورس کے. تو شروع کرتے ہیں جی. اس سبق میں جو ہمارا پہلا ہے 1، اس میں ہم کیا سیکھیں گے جی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو ہم لیں گے, اور گرامر میں ہم کچھ قواعد ہیں ہوا ہم انت انا اس کو دیکھیں گے. تو 12 نئے لفظ سیکھیں گے جو قرآن مجید میں 7212 ہیں صرف اس میں. تو ہم اس کو مختصر سا بھی دیکھ لیتے ہیں سرسری طور پہ. تعوذ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو ہم تعوذ کہیں گے. تو قرآن مجید جب شروع کرتے ہیں تو آپ تعوذ پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں جی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ جو پڑھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. آپ کو یہاں پہ لفظی ترجمہ نظر آ رہا ہے, تو اس طریقے سے آپ کے سامنے یہ سلائیڈ آئے گی جس میں آپ کا لفظی ترجمہ آپ کو دکھایا جائے گا, رواں ترجمہ دکھایا جائے گا. جیسے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی, من سے الشیطان شیطان الرجیم جو مردود ہے. اس طریقے سے آپ کو یہ سلائیڈ دکھائی جائے گی. پھر اگلی جو سلائیڈ ہوگی آپ کو اس میں ایک ایک ورڈ کو تھوڑا سا بیان کیا جائے گا. جیسے اعوذ, اس کے اوپر 7 آ رہا ہے لکھا ہوا, تو آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ 7 کا مطلب کیا ہے کہ یہ قرآن مجید میں 7 بار آیا ہے. اس طریقے سے آپ کو بتایا جائے گا کہ ایک لفظ قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے. نیچے اس کی تھوڑی سی جو ہے وہ وضاحت آ جائے گی تاکہ آپ کو میننگ بھی اس کا یاد رہے. اسی طرح اس کی تھوڑی سی آپ کو جو ہے اسباق لیے جائیں گے تاکہ ہم اس کو جو ہے اپنی زندگی میں بھی لے کے, تو انشاءاللہ یہ آگے آپ کو یہ بتائیں گے, کیونکہ ہمارا آج ڈیمو لیسن ہے تو اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے. تو باللہ اللہ کی پناہ میں, یعنی اللہ کی حفاظت میں. تو یہ قرآن مجید میں 2550 بار آیا ہے. اسی طرح جو ورڈ کے اوپر یہ نمبر آ رہا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ قرآن مجید میں اتنی بار آیا ہے. اچھا, یہاں پہ باللہ, بی اور اللہ 2 ٹکڑے. تو یہ باللہ جو تھا اس کے 2 ٹکڑے کر کے آپ کو بتایا جائے گا. اس سے آپ کو ٹرانسلیشن کرنے میں آسانی ہوگی اور انشاءاللہ آپ بہت جلدی جو ہے ترجمہ سیکھ لیں گے. بی کا مطلب کی اور اللہ کا مطلب اللہ کا ذاتی نام ہے. تو اس طریقے سے آپ اس کو یاد رکھیں. بی یاد رکھیں گے تو کی یا کا آ جائے گا. تو عربی الفاظ کے جو ہیں ایک یا کبھی اس سے زیادہ بھی ٹکڑے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ کو یہ سکھایا جائے گا. بی اللہ, کی اللہ, تو اس کو جو ملائیں گے تو اللہ کی, اللہ کی پناہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. مین کا مطلب سے 3215 بار ہے. اس کو یاد رکھنے کے لیے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے من جانب, کسی کی طرف سے. آپ جیسے پہلے خط لکھتے تھے کہ جی من جانب فلاں, یا ابھی آپ کے کوئی کارڈ ہو تو انویٹیشن کارڈ ہو تو اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ من جانب فلاں. تو من جانب کا مطلب سے, جانب سے, من سے, تو من جانب سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. اسی طرح الشیطان, شیطان آپ جانتے ہیں ساری جنس شیطان کی, یہ آپ کو انشاءاللہ آگے بتایا جائے گا کل کے لیسن میں کہ ال کا کیا مطلب ہے اور شیطان کا کیا مطلب ہے. تو اس طریقے سے ہم ٹکڑے کر کے اس کو دیکھیں گے. الرجیم, اچھا شیطان یہاں پہ جو لفظ آئے گا اس کے آگے جمع بھی بتائی جائے گی. شیطان ایک ہے تو زیادہ شیطان ہوں گے تو اس کو شیاطین کہیں گے. یہ جو پلس کا نشان آ رہا ہے جمع کا, اس کا مطلب ہے کہ شیطان کی جمع شیاطین ہوتا ہے. تو اس طریقے سے آپ کو یہ بتایا جائے گا. الرجیم, اس کے بھی 2 ٹکڑے ہم کریں گے, ال اور رجیم. ال کا مطلب وہ جو رجیم مردود یا دھتکارا ہوا. یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے, آپ کو یہ کبھی نہیں بھولے گا ال اور رجیم یہ جو علیحدہ لگام کی ہے. تو یہ قرآن مجید میں رجیم 6 بار آیا ہے, اور مردود اور دھتکارا ہوا آپ کیسے یاد رکھ سکتے ہیں. تو رجیم کے معنی یاد رکھنے کے ایک طریقہ ہے کہ آپ سوال کریں گے کیا شیطان اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہے. جب یہ سوال کریں گے تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ یہی جواب ہے نا کہ نہیں وہ تو مردود ہے, دھتکارا ہوا ہے. اس کے لیے رجیم کے معنی کیا ہے؟ مردود ہے. مردود کا مطلب دھتکارا ہوا. جی ویری گڈ, یہ سوال جواب آ رہے ہیں آپ کے ماشاءاللہ. تو شیطان کیا اللہ کی رحمت سے قریب نہیں ہے, وہ تو مردود ہے, وہ دھتکارا ہوا ہے. تو جب یہ سوال کریں گے تو یہ کبھی بھی آپ کو اس کا جواب آپ خود دیں گے تو آپ کو نہیں بھولے گا کہ رجیم کا مطلب مردود یا دھتکارا ہوا. تو یہ اس طریقے سے انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا اور یہ بڑا زبردست طریقہ ہے. اچھا جی, یہاں پہ ایک سوال ہے, آپ لوگ چیٹ باکس میں اس کا جواب دے سکتے ہیں. اے بی سی ڈی کی فارم میں آپ بتائیں گے اے ہے, جب بی ہے, سی ہے یا ڈی ہے. اعوذ کا مطلب کیا ہے ابھی ہم نے پڑھا ہے. تو ویسے ابھی ایک آپ نے میننگ پڑھا لیکن اس کے 2 میننگز ہو سکتے ہیں. تو آپ نے کیا پڑھا ہے اعوذ کو بتا سکتا ہے مجھے؟ اے بی سی ڈی میں ہم پناہ میں آتے ہیں. میں پناہ میں آتا ہوں, وہ پناہ میں آتا ہے, میں پناہ میں. جی سسٹر, جی مسز نعیم علی, جی بہت تیزی سے نام جا رہے ہیں. ہادیہ, مریم اور اوپو کے نام سے ہے. جی بی, تو ماشاءاللہ جی ویری گڈ. تو بی جواب ٹھیک ہے آپ کا, ویری گڈ جی. تو ڈی جو ہے, ڈی بھی اس کا جواب ہو سکتا ہے. میں آتا ہوں یا مانگوں گا, دونوں ہو سکتے ہیں. پریزنٹ کا بھی ہو سکتا ہے اور فیوچر کا بھی ہو سکتا ہے. یہ انشاءاللہ آگے آپ جب پڑھیں گے تو آپ خود اس کو سمجھ لیں گے کہ اعوذ کا مطلب آتا ہوں یا پناہ مانگوں گا, دونوں لفظ ٹھیک ہے, اس کے دونوں میننگز ٹھیک ہے. اچھا, الرجیم کا مطلب آپ نے پڑھا ہے, جلدی سے اس کا جواب دیں. اے بی سی ڈی, میں پناہ میں آتا ہوں, شیطان, دھتکارا ہوا, اکیلا. کون سا جواب ٹھیک ہے؟ اے میں پناہ میں آتا ہوں, بی شیطان, سی دھتکارا ہوا, ڈی اکیلا.
جی ویری گڈ. سب سے پہلے سید ہینا، روبینہ، اور یہ علی نواز، دانش علی، عزا ساجد، وجیہ، سسٹر عطیہ، نعیم، حمیرہ، جی مسز فیض الرحمان، جزاک اللہ سسٹر اور بطرز. تو کیا ہے جی اس کا جواب؟ سی، دھتکارا ہوا. الرجیم کا مطلب دھتکارا ہوا. من کا مطلب آپ نے پڑھا ہے ابھی. من کا مطلب کیا ہے؟ من جانب سے ہم نے اس کو یاد رکھنا ہے. اگر آپ بھول جائے تو آپ من جانب آپ کے ذہن میں آئے گا تو آپ کو انشاءاللہ یاد رہے گا. جی من کا کیا مطلب ہے؟ جی ویری گڈ، سے. سب سے پہلے روبینہ سسٹر کا جواب ہے. جی ویری گڈ. باقی لوگ دانش علی، حمیرہ، سائمہ، جی ویری گڈ، جزاک اللہ. تو اس کا مطلب کیا ہے جی؟ من کا مطلب سے. تو ماشاءاللہ اس طریقے سے ہم اس کو لے کے چلیں گے. تو باقی ہم اس سے انشاءاللہ اسباق بھی لیں گے کہ جو بھی ہم آیت پڑھیں گے تو اس سے ہم اسباق لیں گے. سسٹر ام عمار کا ہینڈ ریز ہے. اگر آپ کا کوشچن ہے تو ٹھیک، نہیں تو ہم اینڈ پہ کوشچن آنسر کا سیشن رکھ لیتے ہیں. اچھا جی، تو اس سے اسباق ہم لیں گے. تو ہم سوال کریں گے شیطان کون ہے، اس طریقے سے ہم پھر اس کا جواب لیں گے اور ہم سوچیں گے، دماغ میں لے کے آئیں گے کچھ چیزیں. تو یہ اسباق لیں گے. اس کے لینے کا مقصد کیا ہے اس پہ بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو شیطان کے بارے میں کیا ہے جی کہ وہ انسان کا سب سے بڑا بدترین دشمن ہے. اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو وہ جنت سے نکالا، اور ہم آدم علیہ السلام سے کوئی زیادہ وہ بہتر تو نہیں ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں. تو وہ ہم سے ہر طرف سے حملے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم سے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف سے حملے کرتا رہے گا. تو وہ بہت چالاک ہے. تو اس سے بچنا کیسے ہے؟ شیطان کون ہے اور اس سے بچنا کیا ہے؟ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ہر وقت ہمارے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، ہر ٹائم لگا ہوا ہے، ہر جگہ پہ لگا ہوا ہے. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ تصور میں ہم لے کے آئیں گے. جب بھی یہ اعوذ باللہ پڑھیں گے تو ہم تصور میں لے آئیں گے کہ ہم شیطان کے حملوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور شیطان نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ کی رحمت سے دور ہوا، اور وہ ہمیں چاہتا ہے کہ وہ ہمیں بھی جہنم میں لے کے جائے. تو یہ تصور میں لے کے آئیں گے جب بھی یہ پڑھیں گے. تو شیطان کو دیکھ نہیں سکتے، مار نہیں سکتے. تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اس کو اعوذ باللہ کہہ کے اس کو بھگایا جائے. تو اسی طرح ہم جب یہ پڑھیں گے تو ہم کچھ عادات سیکھیں گے. سورہ فاتحہ، تعوذ، ان سے ہم 12 آیتیں سیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ جو پہلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، یہ کل بھی انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. تو سیفٹی فرسٹ، اس سے جو ہم عادت سیکھیں گے کہ سب سے پہلے حفاظت ہے. ٹھیک ہے، کامیاب انسان کی پہلی عادت کیا ہوتی ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنی حفاظت کا خیال رکھتا ہے. تو سیفٹی فرسٹ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے عادت سیکھیں گے. اور اسی طرح کی 11 اور آتے ہیں جو آگے سورہ فاتحہ جب ہم پڑھیں گے تو اس سے بھی ہم انشاءاللہ سیکھیں گے. تو زندگی میں کیسے لائیں گے؟ اعوذ باللہ کا پڑھیں گے، تصور میں لے کے آئیں گے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. وہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے جو ہے جنت سے نکالا، تو ہم اس سے بہتر تو نہیں ہے، وہ دھتکارا ہوا ہے، وہ ہمیں جہنم میں لے کے جانا چاہتا ہے، ہر طرف سے حملے کرتا ہے. یہ تصور میں لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے جی، پڑھنے کے بعد، مطالعہ کے بعد تصور میں لے کے آئیں گے. اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کریں گے، شیطان کے حملوں میں گھیرے ہوئے ہیں، یہ اپنے ذہن میں لے کے آئیں گے. اور احساس کیا کریں گے ہم؟ یہ وہ ایکٹیویٹی ہے جو آپ قرآن کو اپنی زندگی میں لے کے آ رہے ہیں، آپ کو جو میں نے بتایا تھا مقاصد میں. تو ہم تصور احساس میں کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان پر جو ہے وہ عرش کے اوپر ہے، لیکن وہ ہمارے بہت قریب ہے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے شاہ راگ سے بھی قریب ہے. تو اس تصور کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ ہم اپنے آپ کو جو ہے اللہ کی پناہ میں یا اللہ کی حفاظت میں لے کے آئیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے وہ حفاظت کر رہا ہے اور ہمارا جواب بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سنتا بھی اور سن کے جواب بھی دیتا ہے. جب یہ تصور اور احساس کریں گے تو ہم دعا کریں گے، اور جب یہ اس طرح کا ہمارا تصور اور احساس ہوگا تو انشاءاللہ دعا ہمارے دل سے نکلے گی، اور ہم جو ہے وہ بھیک کے انداز میں اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دعا مانگ سکتے ہیں. پھر ہم احتساب کریں گے کہ کتنی بار ہم شیطان کے چنگل میں پھنسے، خراب دوستوں کی وجہ سے، کس وجہ سے. تو یہ احتساب کریں گے. پھر پلان بنائیں گے کہ جس وجہ سے ہم شیطان کے جو ہے وہ شکنجے میں پھنسے تو اس کو ہم کس طریقے سے ہم دور کر سکتے ہیں تاکہ نیکسٹ جو ہے وہ ہم اس میں نہ آئے. اس کے بعد تبلیغ کریں گے، دوسرے لوگوں تک ہم اس کو پہنچائیں گے، اس پیغام کو. تو یہ ہماری زندگی میں اس طریقے سے جو بھی آیت پڑھیں گے اس کو لے کے آئیں گے. مطالعہ، تصور، احساس، دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ. تو اس طریقے سے جب ہم لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ قرآن ہماری زندگی میں آ جائے گا. تو یہ اب جب آپ آیت پڑھیں تو اسی تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس آیت کو پڑھیں گے، ترجمہ پڑھیں گے، اور یہ تصور اور احساس میں لے کے آتے ہوئے جیسے آپ کو بتایا دعا مانگیں گے، احتساب کریں گے، پلان کریں گے اور تبلیغ کریں گے. تو یہاں پہ تھوڑی سی بریک لیتے ہیں. میرے خیال میں ٹائم تھوڑا سا ہے تو چلیں اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں. بس گرامر کا تھوڑا سا آپ کو کرواتے ہیں کہ گرامر میں جو ہم دیکھیں گے وہ کیا ہوگا جی. اچھا، نماز کا ٹائم ہے کسی جگہ پہ، جو لوگ نماز کے لیے جانا چاہتے ہیں تو وہ بے شک جہاں پہ ٹائم ہو گیا وہ نماز پڑھ لیں. تو یہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ریکارڈنگ شیئر کر دی جائے گی گروپ میں، آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. تو نماز جن کی جلدی ہو رہی وہ بے شک لیفٹ کر سکتے ہیں.
تو باقی میں کوشش کر رہا ہوں کہ ٹائم اس کو جلدی ختم کر لیں. باقی چونکہ لیٹ ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو اسی بریک آ گئی تھی درمیان میں, تو کچھ ٹائم ہمارا جو ہے اضافی لگے گا. تو گرامر میں ہم انشاءاللہ قواعد پڑھیں گے. کچھ ہوگا ہم انت انا انتم نحن, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. اچھا, اس میں ہم نے مشکل طریقوں کو نہیں کرنا. کیا کرنا ہے ہم نے, ایک طریقہ ہے ٹی پی آئی. ذہن میں رکھیں ٹی پی آئی ہوتا ہے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. ٹوٹل فزیکل انٹریکشن یعنی پورے وجود کا استعمال کرنا. اس گرامر کو سیکھنے کے لیے کانوں کا, آنکھ کا, دماغ کا, آواز کا, ہاتھ کا, دل کا, ساتھیوں کا, یہ آپ استعمال کریں گے. تو یہ ایک بڑا زبردست طریقہ ہے ٹی پی آئی, ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. یہ مذاق نہیں ہے کوئی, ٹھیک ہے جی. ابھی سے آپ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ تاکہ آپ کو بعد میں آسانی ہو, اور اس کی مدد سے آپ 20,000 بار آنے والے الفاظ جو ہے وہ انشاءاللہ سیکھ لیں گے. تو یہ نہیں کہنا کہ میں بعد میں سیکھوں گا اس کو. اچھا, ایک چھوٹی سی مثال ہے. یہاں پہ آپ جب موبائل پہ کسی سے بات کر رہے ہیں تو آپ وہ آپ سے کوئی آپ کا مہمان ہے, آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ جو ہے میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں تو کیسے ہوگا, تو آپ اس کو سمجھا رہے ہیں. آپ اس طرح کریں گے, آپ فلاں جو ہے چوک سے مڑیں گے تو آگے آئیں گے تو تھوڑا سا رائٹ پہ مڑیں گے تو آگے آئیں گے, ایک مطلب اشارہ آپ کو نظر آئے گا, اس سے آپ لیفٹ ہو جائیں گے, پھر آئیں گے تو پھر تھوڑا سا رائٹ ہو جائیں گے. تو دیکھیں آپ جب موبائل پہ بات کریں تو آپ ہاتھ کے اشارے کر رہے ہیں, تو موبائل پہ وہ بندہ آپ کو دیکھ نہیں رہا, ٹھیک ہے, وہ آپ کو دیکھ نہیں رہا, لیکن آپ اشارے سے سمجھا رہے ہیں کہ یہاں سے آئیں گے, یہاں اس طرف جائیں گے, وہاں سے مڑیں گے. تو یہ ہمارا دماغ جو اس طریقے سے سیکھتا ہے, تو ہم انشاءاللہ یہ اشاروں کی زبان میں دماغ کو سکھائیں گے. تو یہ ایک مثال تھی کہ دماغ کیسے جو جلدی ایکسیپٹ کرتا ہے. تو یہ ایک آسان طریقہ ہے, تو اس میں شیطان کو نہیں آنے دینا. یہ نہیں کہنا کہ اشارے جو ہیں وہ آپ کے لیے کو آپ عجیب لگ رہے ہیں, مشکل ہے, یا کوئی یہ عجیب سا بے ڈھنگا سا طریقہ ہے. تو یہ بہت زبردست طریقہ ہے انشاءاللہ, اس میں جلدی آپ سیکھیں گے. اچھا, یہاں پہ تھوڑا سا آپ لوگ اپنے ہینڈز فری کر لیں اور دیکھیں ہمارے 2 ہاتھ ہیں. تو سب سے پہلے جو ہمارا دائیں ہاتھ ہے رائٹ ہینڈ, اس کو مذکر کے لیے استعمال کریں گے, ٹھیک ہے جی. تو کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ لیفٹ ہینڈ کس لیے ہوگا؟ جی چیٹ باکس میں بتا سکتے ہیں آپ, لیفٹ ہینڈ کس لیے ہوگا اگر رائٹ ہینڈ مذکر کے لیے؟ تو لیفٹ ہینڈ, جی ویری گڈ, مؤنث کے لیے ہوگا. جی جی جزاک اللہ, کافی لوگوں کے جواب آ رہے ہیں. تو مؤنث کے لیے لیفٹ ہینڈ ہوگا. تو یہ یاد رکھنا, ہم ابھی رائٹ ہینڈ کو یوز کر رہے ہیں, صرف مذکر کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. اچھا, اب دیکھیں کوئی آدمی میرے اس طرف دیوار ہے, دیوار کی دوسری طرف بیٹھا ہے, غائب ہے, تو میں کہوں گا وہ, ٹھیک ہے, اس طرح اشارہ کروں گا اور کہوں گا وہ آدمی, ایک آدمی. تو ایک انگلی سے اشارہ کروں گا, ایک آدمی کے لیے ایک انگلی سے, اور وہ جو دیوار کے دور بیٹھا ہے غائب ہے, ٹھیک ہے. اور اگر زیادہ ہوں گے تو وہ سب کے لیے میں 4 انگلیاں کروں گا. یہ آپ نے یاد رکھنا, یہ جمع کے لیے, یہ غائب ہے اور وہ سب ہیں دیوار کے اس طرف بیٹھے ہیں. یہ اشارے یاد رکھیں, میرے ساتھ کریں اس کو. بے شک وہ ایک آدمی کے لیے ایک انگلی, اور وہ غائب ہے اس طرف بیٹھا ہے. وہ سب 4 انگلیاں کریں گے, اور وہ غائب ہے دیوار کی دوسری طرف بیٹھا ہے. تو یہ وہ اور وہ سب, وہ کے لیے ایک انگلی, وہ سب کے لیے 4 انگلیاں. اگر میرے سامنے کوئی بندہ بیٹھا ہے, جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, تو آپ میری طرف ایک انگلی سے اشارہ کریں گے اور کہیں گے آپ, ٹھیک ہے, ایک بندے کی بات ہو رہی ہے, ایک انگلی سامنے آپ, سامنے آپ کے بیٹھا ہے کوئی. اور اگر میں اپنی بات کروں گا یا آپ اپنی بات کریں گے تو آپ انگلی اپنی طرف کریں گے, آپ کہیں گے میں. یہ دیکھیں رائٹ ہینڈ ہم نے یوز کرنا ہے. ابھی ہم مذکر کی بات کریں گے, ٹھیک ہے جی, مؤنث کی طرف ہم نہیں جائیں گے, یہ آہستہ آہستہ آگے انشاءاللہ جائیں گے. میں ایک انگلی اپنی طرف کروں گا. اگر میرے سامنے زیادہ لوگ ہیں تو میں 4 انگلیاں کروں گا اور میں کہوں گا تم سب یا آپ سب, ٹھیک ہے جی. اور اگر اپنی طرف کریں گے, ہم زیادہ لوگ ہیں تو ہم سب. یاد رہے گا جی, ایک دفعہ پھر دیکھ لیں. وہ ادھر بیٹھا ہے غائب ہے, ایک انگلی, وہ سب 4 انگلیاں. رائٹ سائڈ پہ ہاتھ اونچا نہیں کرنا, نیچے نہیں کرنا, بلکہ سیدھا رکھنا ہے. آپ سامنے ایک انگلی, میں اپنی طرف ایک انگلی, اور آپ سب سامنے 4 انگلیاں, اور ہم سب 4 اپنی طرف انگلیاں. اچھا, اب اس کو عربی میں دیکھتے ہیں. یہ اشارے امید ہے آپ کو کلیئر ہو گئے ہوں گے. تو عربی میں جب میں کہوں گا کہ وہ ایک آدمی ہے اس طرف, تو ہم کہوں اس کو کیا کہیں گے؟ ہوا. میرے ساتھ اس کو بے شک آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ بیٹھے ہیں, ہوا, ٹھیک ہے جی. ہوا وہ ایک مرد, ہوا. آپ ریپیٹ کریں جہاں بیٹھے ہیں اپنے جگہ پہ ریپیٹ کریں, ہوا وہ ایک مرد. ہم وہ سب مرد مذکر, ہم وہ سب. اگر آپ کی بات ہوئی تو ہم کہیں گے انتا, ٹھیک ہے جی. عربی میں کہتے ہیں انتا, آپ, ایک انگلی سے, انتا آپ, انتا آپ, انتا آپ. اور اپنی میں بات کروں گا, صرف اپنی, ایک انگلی, انا, ٹھیک ہے نا. اپنی انا کو ختم کریں, جیسے ہم کہتے ہیں نا انا. تو انا میں, انا میں, انا میں. اگر زیادہ لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ کہیں گے آپ سب. تو عربی میں کہیں گے انتم, آپ سب, انتم آپ سب. ریپیٹ کریں میرے ساتھ. اور اگر ہم اپنی طرف کریں گے, زیادہ لوگ ہیں تو 4 انگلی اپنی طرف, سینے کی طرف, نحنو. کیا کہیں گے جی؟ ہم سب, نحنو.
नहनु हम सब। एक दफा फिर देखें, मेरे साथ रिपीट करें जहां बैठे हैं। हुआ वो एक मर्द, हुम वो सब मर्द मुजक्कर, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। तो उम्मीद है इस तरीके से आप इसको करेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल भी हम इसको जारी रखेंगे। तो ये एक हमारी प्रैक्टिस होगी। तो ये इस तरीके से आप करेंगे, होगा वो, हुम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। तो इस तरीके से ये इशारे लाजमी करने। ये सिर्फ आपने 6 लफ्ज सीखे हैं, तो ये कुरान मजीद में 1295, ये तकरीबन 1300 बार आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खुशी की बात है कि सिर्फ आपने थोड़ी सी टाइम में 5 मिनट में ये 1295 यानी 1300 बार आने वाले अल्फाज आपने सीख लिए जो कुरान मजीद में। जब आप कुरान मजीद खोलेंगे, ये लफ्ज देखेंगे तो आपको आते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरीके से हम अरबी बोल चाल भी देखेंगे। तो ये कल के लेसन में हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारा डेमो था तो इसमें ज्यादा नहीं लेते। तो अगर हम कहना हो यहाँ पे मन होगा वो कौन है, मन का मतलब होता है कौन, तो हम कहेंगे होगा मुस्लिम, वो मुसलमान है। इसी तरह मन हम वो सब कौन है, तो हम कहेंगे हम मुस्लिम, वो सब मुसलमान है। तो ये इंशाल्लाह इसको हम कल देखते हैं। तो चलें जी, बाकी चीजें इंशाल्लाह कल पे हम छोड़ देते हैं, चूंकि हमारा डेमो था। तो इसके बाद आखिर पे हमारा जो होता है वो नुक्ता तालीम होता है। हर लेसन के आखिर पे हम आपको नुक्ता तालीम बताएंगे जो बहुत दिलचस्प भी होता है और आपके लिए उसमें कुछ अहम पॉइंट भी होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पहला लेसन है, इसको कल हम कवर करेंगे। तो उसमें जो नुक्ता तालीम है वो क्या है कि कुरान सीखने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ता है। तो आपने ये देखना है कि आपके पास इंतहाई ताकतवर दिमाग मौजूद है। कैसे कि एक दिमाग के जो है वो 100 बिलियन जो है सेल्स होते हैं, ब्रेन सेल्स, और हर सेल की जो है वो 20,000 मजीद शाखें हैं। तो देखिए एक दिमाग के अंदर कितना एक सिस्टम है, और हर जो वो शाखें हैं वो 500 बार उनकी फ्रीक्वेंसी, यानी उनके सोचने समझने की आप कह सकते हैं सलाहियत, तो 500 टाइम्स पर सेकेंड वो सिकुड़ती हैं और मिलती हैं। ठीक है, मिलती हैं, मेक ब्रेक होती हैं। तो उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है, यानी इतनी तेजी से आपका दिमाग काम करता है। हर सेल की बात हो रही है, तो कितने सेल हैं, कितनी शाखें हैं, और हर सेल की कितनी स्पीड से वो काम कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज्यादा ताकतवर दिमाग दिया है। तो इंशाल्लाह इसको हम कल भी देखेंगे। तो इस तरीके से आप दिमाग को इस्तेमाल करना सीखेंगे तो ये जल्दी जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब ये कोर्स लेसन 1 इंशाल्लाह कल कंप्लीट हम करेंगे तो 12 अल्फाज सीख चुके होंगे, जो कुरान मजीद में 7248 बार है। तो कुल जो है वो 45 अल्फाज हैं जो 78,000 बार आए। तो इंशाल्लाह जब कोर्स 1 कंप्लीट होगा हमारा, तो ये 41,000 हम अल्फाज सीख चुके होंगे, यानी ये बैटरी आपकी 40,000 से ऊपर जा चुकी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आखिर पर अल्लाह ताला से दुआ है कि एक चीज़ अपने ज़हन में रखनी है कि अपना इंतखाब कभी नहीं भूलना आपने। और इंशाल्लाह कल जो है हम इसी टाइम पे आए, इसको जारी रखेंगे और लेसन 1 इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। तो अपने इंतखाब को नज़रअंदाज आपने नहीं करना। और आखिर पर अल्लाह ताला से दुआ है कि वो अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।